الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ هما في الغار فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب ذوالجلال کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات و مالک شجیہات بھی ہے. درود پاک کا نذرانہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی و آدم سرور انس و جاں شہنشاہ حسینہ نیر بطحا رازدار ما اوحا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اللہ پاک میں زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور فریقین کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے اور ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو ہجرت کی تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھی اور پڑھنے کے بعد مٹی لی اور تمام کفار کے سروں پہ مٹی رکھتے ہوئے جو حصار باندھ کے آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے اور آپ نکل گئے. جب وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں اور آگے ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے. 2 اونٹنیاں لی گئی اور اس پر آپ نے وہاں سے آگے سفر شروع کیا اور پھر آگے چلتے گئے اور آپ نے جا کر غار ثور کے اندر قیام کیا. جب غار ثور کے اندر آپ نے قیام کیا وہاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے, اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ جب غار ثور میں سے قبل جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ آگے چلتے ہیں, کبھی آپ دائیں چلتے ہیں, کبھی آپ بائیں چلتے ہیں, کبھی آپ سامنے چل جاتے ہیں واپس. رسول پاک نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ماجرا ہے کہ کبھی آپ آگے چلتے ہیں, کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں, کیا اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ قتل ہو جائیں اور میں بچ جاؤں؟ یعنی کہ آپ اس لیے آگے چل رہے ہیں کہ دشمن آگے سے آئے تو آپ کو قتل کر دیں اور میں بچ جاؤں؟ تو ابوبکر نے ہاں میں عرض کی جی کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سیفٹی ہو جائے, آپ محفوظ ہو جائے اور میں آپ کی جگہ پر شہید ہو جاؤں. جب آپ جو ہے وہ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں غار ثور کے قریب, ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رک جائیے. آپ اندر داخل ہوتے ہیں غار کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ میں صفائی کر لوں, پہلے ذرا جگہ کی صفائی کر لوں تو پھر آپ نے اندر آنا ہے. اور آپ غار ثور میں جاتے ہیں اور اپنے چادر کے کپڑے پھاڑ کے تو جتنے بھی سوراخ ہوتے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز
کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی چیز باہر نہ آئے تو وہاں لگا دیتے ہیں، سوراخوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک سوراخ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کپڑا بچتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ رکھے تو آپ اپنے پاؤں کا انگوٹھا وہاں رکھ دیتے ہیں، پاؤں کا انگوٹھا رکھتے ہیں سوراخ بند کرنے کے لیے. اور اللہ کی کرنی کیا وہاں سوراخ، اور پھر رسول پاک کو بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اندر آئیے، آپ تشریف فرما جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جب جیسے ہی یہ دونوں حضرات غار میں داخل ہوتے ہیں کفار پیچھے لگے ہوئے، وہ پیچھے آ رہے ہیں. جب ان صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کفار کو، حضرت علی سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئین محمد کہاں ہے؟ کفار پوچھتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں افسوس، وہی جو رات بندہ بتا کے گیا تھا کہ وہ تو چلے گئے تو ہم وہی کہہ رہے ہیں. وہ پیچھے لگتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس جو غار کا جو منہ ہے سامنے کی طرف، وہاں پہ ایک بکری کو اللہ بھیجتا ہے، وہ جالا بن دیتی ہے، جالا تان دیتی ہے وہاں پر. اور پھر ایک درخت اگاتا ہے، اللہ قدرت ہے، قدرت الہی سے، اور وہاں اس پہ کبوتر انڈے دے دیتے ہیں. اور پھر جب کفار اس غار تک پہنچتے ہیں، جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق نے دیکھا کفار پہنچ گئے، غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر لا تحزن، آپ غمزدہ مت ہوئیے، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ سکونت نازل فرما دیتا ہے اور ابو بکر صدیق خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ سکول میں اطمینان آتے ہیں، کفار دیکھتے ہیں جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے، یہاں کبوتر نہیں، تو یہاں تو نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کو یہ آئے اور پھر وہ جالا تن گیا اور سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو. وہاں سے واپس ہو گئے. اور اس جو یہ ابو بکر کی جو رات تھی، اس رات کے متعلق اور آپ دوسرا ایک دن ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں. اس دن کے متعلق عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک رات اور ایک دن جو حضرت ابو بکر کا ہے، میں زندگی پوری نیکیوں اس کے برابر نہیں کر سکتی. ایک رات یہ جس رات میں آپ نے غار ثور میں آپ کے ساتھ نکلے اور قیام کیا، اور ایک دن کون سا تھا؟ دن وہ تھا جب رسول پاک کا وصال، ظاہری وصال ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، وصال ہوتا ہے. تو کفار میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہہ رہا میں یہ چیز نہیں دوں گا زکوٰۃ میں، کوئی کہہ رہا وہ چیز نہیں دوں گا، اور وہاں لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. تو ابو بکر صدیق نے سختی کا رویہ اختیار کیا. عمر فاروق نے کہا کہ اے خلیفہ اول، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی معاملات تو پیچیدہ ہیں، آپ نرمی اختیار کیجئے. آپ نے کہا خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ کے وقت اونٹ کی ایک رسی دیتا تھا زکوٰۃ کے اندر، اگر وہ بھی روکے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. پھر عمر فاروق کو بات سمجھ آئی اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور پھر آپ نے اپنی رٹ کو قائم کیا جس کی وجہ سے اسلام کو ایک بقا ملی. تو کہا گیا کہ وہ دن اور جو رات جو ابو بکر نے وہاں گزاری غار کے اندر، اس رات کا بدلہ میں پورے زندگی کی نیکیاں بھی عمر فاروق کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. اور اب یہ کفار نے جب دیکھا، آپ نے وہ 3 دن گزارے غار میں، دونوں حضرات نے 3 دن گزارے. کفار نے دیکھا کہ یہ اب ہم بے بس ہو چکے، ڈھونڈ کے بے بس ہو گئے، نہیں مل رہے. انہوں نے یہ کیا کہ اعلان کر دیا. بلکہ جو اس کا تیسرا جو اس کا ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، ابو بکر صدیق کا آزاد کردہ غلام تھا. تو وہ دن بھر جو ہے وہ کیا کرتا کہ اپنی بکریوں کو چراتا آتا، اور شام کو عشاء کے وقت اپنی بکریوں کو غار کے پاس لے آتا، اس غار ثور کے پاس لے آتا، اور وہاں پہ دودھ دو کے پھر ان حضرات کو پیش کرتا، اور یہ اس سے نوش فرمایا کرتے تھے. اس طرح جو عبداللہ بن ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ بھی پورا دن کفار کے ساتھ وہاں مکہ میں رہتے، کفار کی باتیں سنتے اور تمام خبر دیتے آگے کہ آج یہ بات ہوئی ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو یہ جب کفار نے دیکھا کہ ہم نے مکمل زور لگا دیا، مل نہیں رہے، کفار نے اعلان کر دیا. کفار نے اعلان کیا کہ انعام کا اعلان کیا، جو شخص ان دونوں حضرات کو پکڑ کے لائے گا، ابو بکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو 100 اونٹ دیں گے. 100 اونٹ کی بڑی قیمت ہے، 100 اونٹ دیں گے. تو مختلف لوگ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ تلاش میں نکل گئے. تو ایک شخص تھا، تو جب اس نے سالکہ، اس نے دیکھا، کسی بندے نے اس کو کہا کہ فلاں ساحل کے پاس، جب آپ دن رہ گئے رہے وہاں پر، اس کے بعد آپ نے
بریدہ جو ایک شخص تھا جو راستہ بتانے کے لیے معین تھا، تو اس نے جو ہے وہ آگے چل دیا، تیسری اونٹنی بھی آگے تھک گئے جب دیکھا کہ رسوم مطلب جو وہاں پر معاملات تھے وہ اب لوگوں نے وہاں تلاش کرنا بند کر دیا تلاش، تو یہاں سے نکلتے تو تین جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا ابوبکر صدیق ہوتے ہیں، تیسرا رسول پاک ہوتے ہیں. دو اونٹنیوں پر سوار ہو کے نکلتے ہیں. تو جو کفار نے وہ انعام کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اس میں ایک شخص کو جب وہ اس بات کا پتہ چلا کہ آپ ساحل کی طرف سے جا رہے ہیں، تو اس نے آ کر وہاں خبر دی. تو اس بندے نے کہا کہ تم نے کوئی اور دیکھا ہوگا، تم ایسی باتیں کر. اس نے اس لیے یہ بات کہی کہ کوئی اور سن لے گا تو انعام وہ لے لے گا، تو ظاہر ہے میں لینا انعام. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سب آگے پیچھے ہو گئے لوگ، تو اس نے کہا اپنی باندھی کو کہا کہ میرا جو اونٹ گھوڑا ہے وہ فلاں ٹیلے کے پاس لے کے جاؤ. اور چھپ کے ٹیلے کے پاس جاتا ہے، پھر گھوڑا لے کے ریس میں نکلتا ہے، اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. جب نزدیک پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ جو ہے وہ ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں. رسول پاک اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اس شخص جو قریب پہنچنے والا تھا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اور جب آپ بد دعا کرتے ہیں تو اس کا گھوڑا اس کے سمیت ریت میں دس جاتا ہے، نیچے جا رہا ہے، زمین دس رہا ہے، وہ اعلیٰ دس جاتا ہے. جب وہ دس جاتا ہے تو وہ بندہ جو کافروں کی طرف سے آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان دونوں کی بد دعا لگ گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں میرے لیے دعا کر لیں کہ میرا گھوڑا واپس سے نکل آئے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا، اور اس طرف جو بھی آئے گا تو میں اس کو روکوں گا اور آپ کی طرف آگے کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی نہیں گیا، آگے تم نہیں جانا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو اس کا گھوڑا اور وہ خود واپس باہر نکل آتا ہے. پھر وہاں سے واپس ہو جاتا ہے، اور جو آگے سے آ رہا ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر بریدہ اسلمی ایک شخص تھا، وہ بھی 70 سواروں کے ساتھ نکلا ہوا تھا رسول پاک کو ڈھونڈنے کے لیے. 70 سوار اس کے ساتھ تھے، تو وہ بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے. جب وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے تو آپ سے گفتگو جب اس کی ہوتی ہے کہ کہا تم مجھے اس لیے ڈھونڈنے آئے گا تمہیں انعام ملے گا. آپ سے گفتگو کے بعد وہ آپ پر جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے. آپ گفتگو سے ہی اس کے اندر تاثیر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی ایمان دل میں اتر آتا ہے. پھر 70 سواروں کے ساتھ وہ آپ پر ایمان لے کے آ جاتا ہے. پھر آپ جب وہاں سے آگے چلتے ہیں اور پھر قبا کی بستی میں داخل ہوتے ہیں. قبا کی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ تقریباً 4 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور وہاں بھرپور آپ کا استقبال ہوا. 4 دن آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر ہی مسجد قبا کا آپ نے وہ بنیاد رکھی. 4 دن وہاں رہے. اس کے بعد جب آگے چلے تو ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ رکیں. مطلب جہاں سے گزرتے ہیں تو ایک یہاں رسی کھینچ رہا ہے اونٹنی کی، دوسرا وہاں سے، تیسرے وہاں سے کھینچ رہا ہے کہ یہاں رک جائے یہاں رک جائے. رسول پاک نے کہا کہ اونٹنی کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دو، اونٹنی کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دو، کہ یہ اللہ کے حکم پہ معمور ہے، جہاں یہ خود بیٹھے گی میں وہیں رکوں گا. سبحان اللہ. پھر وہ آگے چلتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر جو اونٹنی ہے وہ خود چل رہی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کہاں بیٹھے گی اور کس کا نصیب چمکے گا اور کہاں رسول پاک نے رکنا ہے. تو تابوت تاریخ میں آتا ہے کہ جب اونٹنی جا کر حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے، پھر آپ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر جب آپ رسول پاک بیٹھے میں اترے نہیں ابھی، دوبارہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، پھر گھوم پھر کے وہی بیٹھ جاتی ہے رسول پاک کے وہ ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہے. جب وہاں بیٹھ جاتی ہے تو آپ سمجھ گئے کہ حکم یہیں کا ہے، اور پھر آپ وہیں پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں. ایوب انصاری کے گھر پر قیام پذیر ہوتے ہیں. اور مختلف تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ آپ کے والد محترم بھی یہاں آئے ہوئے تھے، رسول پاک کے والد محترم کا بھی آئے ہوئے تھے، اور یہاں دجال کے کچھ افراد بھی یہاں آتے تھے. اس طرح دجال میں سے بھی کچھ لوگوں کے گھر یہاں پہ موجود تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی دلی خواہش بھی تھی کہ کہیں میرے رشتہ داروں کے پاس اسٹے ہو، تو اللہ نے اس کو قبول کرتے ہوئے وہاں وہ اونٹنی رک جاتی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کچھ ایسا قیام کے بعد، تو لوگ آپ کو دیدار کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے چلے آ رہے اور مستقل استقبال کر رہے ہیں. خواتین، بچیاں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی ہیں،
کہ آج ہمارے لیے مدینے میں چاند نکل آیا. آج کیا ہی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہادی تشریف لے کر آئے گئے ہیں. بچیاں بھی گیت گا رہی ہوتی ہیں اور خواتین بھی اسی طرح آپ کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اسی دوران راستے میں جو ایک واقعہ پیش آتا ہے ام معبد کے حوالے سے، وہ ذکر کرنا میرے دل سے نکل گیا. ام معبد ایک خاتون ہے جس کا راستے میں خیمہ آتا ہے. جب آپ جائیں راستے میں خیمہ آتا ہے اس کا، تو آپ نے وہاں اس کے پاس رکے، کہا کہ کچھ کھانے پینے کا ہے کہ ہم خرید لیں کھا لیں راستے میں سفر میں. تو ام معبد جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بڑے مہمان نوازے لیں، اتفاق سے آج ہمارے پاس ہے کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے دیکھا بکری بندھی ہوئی ہے اندر خیمے کے اندر. تو کہا کہ یہ بکری تو ہے، کہا کہ بکری کا ہم دودھ دو سکتے. تو اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ بکری دودھ دونے کے قابل یا اس میں دودھ ہوتا تو یہ ریور سے چلنے گئی ہوتی، یہاں کیوں بندھی ہوتی؟ یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اس کو دودھ اس کے تھنوں میں ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ دو لیں اس کا. کہا جی اجازت ہے. رسول پاک نے بابرکت اپنے ہاتھوں کو اس کی پیٹھ پہ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا رہا. اور آپ نے پھر اس کو دودھ کو دویا اور اتنا دودھ نکلا کہ اس کے تمام برتن بڑھ گئے. گھر میں جو برتن تھے رسول پاک نے پہلے اسی خاتون کو پلایا، تم پی لو. ام معبد کو پلایا، پھر ابوبکر صدیق کو، پھر جو ساتھ رہبر تھا اس کو پلایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود پیا. اور تمام نوش کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آگے نکل گئے. تو رات کے ٹائم جب ام معبد کا شوہر ابو معبد آیا تو اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ نہ گھر پہ کوئی بکری ہے دودھ دینے والی اور نہ کچھ ہے. عورت جو ہے وہ آپ جب یہ واقعہ اسے دیکھا تو وہ آپ کا نام پوچھنا بھول گئی کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے اور کہاں سے آئے. تو عورت نے آپ کا نام رکھ لیا. اس نے کہا مبارک آیا تھا، ایک برکت والا شخص آیا تھا، اس نے یہ ماجرا ہوا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے ہمارے یہ برکات کا ہم پر نزول ہوا ہے. وہ شوہر بھی سمجھ گیا کہ وہی شخص ہے کہ جس کو کفار ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہی شخص ہے، بابرکت شخص ہے جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس نے وہی کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں ضرور ان سے ملوں. مطلب اس نے کہا کہ میں ان سے ضرور ملوں گا اور پھر ان سے اسلام بھی قبول کروں گا، اتنے بابرکت آدمی ہے. اور پھر روزانہ آپ کا قصہ بیان ہوتا وہاں گھر میں کہ وہ ان کا حلیہ کیسا تھا، وہ دکھتے کس طرح تھے، وہ بولتے کس طرح. تمام احادیث سے پورا ذکر ہے کہ وہ کس طرح بات چیت کیا کرتے تھے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک کے سفر اور آپ سے محبت عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ هما في الغار فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب ذوالجلال کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات و مالک شجیحات بھی ہے. درود پاک کا نذرانہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی و آدم سرور انس و جاں شہنشاہ حسینہ نیر بطحا رازدار ما اوحا
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میں زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور فریقین کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے اور ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو ہجرت کی تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھی اور پڑھنے کے بعد مٹی لی اور تمام کفار کے سروں پہ مٹی رکھتے ہوئے جو حصار باندھ کے آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے اور آپ نکل گئے۔ جب وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں اور آگے ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے، 2 اونٹنیاں لی گئی اور اس پر آپ نے وہاں سے آگے سفر شروع کیا اور پھر آگے چلتے گئے اور آپ نے جا کر غار ثور کے اندر قیام کیا۔ جب غار ثور کے اندر آپ نے قیام کیا وہاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ جب غار ثور میں سے قبل جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی آپ دائیں چلتے ہیں، کبھی آپ بائیں چلتے ہیں، کبھی آپ سامنے چل جاتے ہیں واپس۔ رسول پاک نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ماجرا ہے کہ کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں، کیا اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ قتل ہو جائیں اور میں بچوں، یعنی کہ آپ اس لیے آگے چل رہے ہیں کہ دشمن آگے سے آئے تو آپ کو قتل کر دیں اور میں بچ جاؤں؟ تو ابوبکر نے ہاں میں عرض کی جی کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سیفٹی ہو جائے، آپ محفوظ ہو جائے اور میں آپ کی جگہ پر شہید ہو جاؤں۔ جب آپ جو ہے وہ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں غار ثور کے قریب، ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رک جائیے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں غار کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ میں صفائی کر لوں، پہلے ذرا جگہ کی صفائی کر لوں تو پھر آپ نے اندر آنا ہے اور آپ غار ثور میں جاتے ہیں اور اپنے چادر کے کپڑے پھاڑ کے تو جتنے بھی سوراخ ہوتے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز باہر نہ آئے تو وہاں لگا دیتے ہیں، سوراخوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک سوراخ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کپڑا بچتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ رکھیں تو آپ اپنے پاؤں کا انگوٹھا وہاں رکھ دیتے ہیں، پاؤں کا انگوٹھا رکھتے ہیں سوراخ بند کرنے کے لیے، اور اللہ کی کرنی کیا پاؤں سوراخ، اور پھر رسول پاک کو بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اندر آئیے، آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جب جیسے ہی یہ دونوں حضرات غار میں داخل ہوتے ہیں کفار پیچھے لگے ہوئے، وہ پیچھے آ رہے ہیں، جب ان صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کفار کو، حضرت علی سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئین محمد کہاں ہے؟ کفار پوچھتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، تو وہ کہتے ہیں افسوس وہی رجوعات بندہ بتا کے گیا تھا کہ وہ تو چلے گئے تو ہم وہی کہہ رہے، وہ پیچھے لگتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس جو غار کا جو منہ ہے سامنے کی طرف، وہاں پہ ایک بکری کو اللہ بھیجتا ہے، وہ جالا بن دیتی ہے، جالا تان دیتی ہے وہاں پر، اور پھر ایک درخت اگاتا ہے، اللہ قدرت ہے، قدرت الہی سے، اور وہاں اس پہ کبوتر انڈے دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب کفار اس غار تک پہنچتے ہیں، جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں تو ابوبکر صدیق نے دیکھا کفار پہنچ گئے، غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر لا تحزن، آپ غمزدہ مت ہوئیے، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ سکونت نازل فرما دیتا ہے اور ابوبکر صدیق خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سکون میں اطمینان میں آتے ہیں۔ کفار دیکھتے ہیں جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے، یہاں کبوتر نہیں، تو یہاں تو نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کو یہ آئے اور پھر وہ جالا تن گیا اور سب کچھ ہو گیا، یہ ذرا عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو۔ وہاں سے واپس ہو گئے، اور اس جو یہ ابوبکر کی جو رات تھی، اس رات کے متعلق، اور آپ دوسرا ایک دن ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں، اس دن کے متعلق عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک رات اور ایک دن جو حضرت ابوبکر کا ہے، میں یہ زندگی پوری نیکیاں اس کے برابر نہیں کر سکتی،
ایک رات یہ جس رات میں آپ نے غیر سور میں آپ کے ساتھ نکلے اور قیام کیا، اور ایک دن کون سا تھا؟ دن وہ تھا جب صلح پاک کا وصال، ظاہری وصال ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، وصال ہوتا ہے۔ تو کفار میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہہ رہا میں یہ چیز نہیں دوں گا زکوٰۃ میں، کوئی کہہ رہا وہ چیز نہیں دوں گا، اور وہاں لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ تو ابوبکر صدیق نے سختی کا رویہ اختیار کیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اے خلیفہ اول، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی معاملات بہت پیچیدہ ہیں، آپ نرمی اختیار کیجئے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ کے وقت اونٹ کی ایک رسی دیتا تھا زکوٰۃ کے اندر، اگر وہ بھی روکے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر عمر فاروق کو بات سمجھ آئی اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور پھر آپ نے اپنی رٹ کو قائم کیا، جس کی وجہ سے اسلام کو ایک بقا ملی۔ تو کہا گیا کہ وہ دن اور جو رات جو عمر ابوبکر نے وہاں گزاری غار کے اندر، اس رات کا بدلہ میں پورے زندگی کی نیکیاں بھی عمر فاروق کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ اور اب یہ کفار نے جب دیکھا، آپ نے وہ 3 دن گزارے غار میں، دونوں حضرات نے 3 دن گزارے، کفار نے دیکھا کہ یہ اب ہم بے بس ہو چکے، ڈھونڈ کے بے بس ہو گئے، نہیں مل رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اعلان کر دیا، بلکہ جو اس کا تیسرا جو اس کا ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، ابوبکر صدیق کا آزاد کردہ غلام تھا، تو وہ دن بھر جو ہے وہ کیا کرتا کہ اپنی بکریوں کو چراتا رہتا، اور شام کو عشاء کے وقت اپنی بکریوں کو غار کے پاس لے آتا، اس غار سور کے پاس لے آتا، اور وہاں پر دودھ دو کے پھر ان حضرات کو پیش کرتا، اور یہ اس سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح جو عبداللہ بن ابوبکر ہیں، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ بھی پورا دن کفار کے ساتھ وہاں مکہ میں رہتے، کفار کی باتیں سنتے اور تمام خبر دیتے آگے کہ آج یہ بات ہوئی ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جب کفار نے دیکھا کہ ہم نے مکمل زور لگا دیا، مل نہیں رہے، کفار نے اعلان کر دیا، کفار نے اعلان کیا کہ انعام کا اعلان کیا، جو شخص ان دونوں حضرات کو پکڑ کے لائے گا، ابوبکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ 100 اونٹ کی بڑی قیمت ہے، 100 اونٹ دیں گے۔ تو مختلف لوگ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ تلاش میں نکل گئے۔ تو ایک شخص تھا، تو جب اس نے سالکہ، اس نے دیکھا، ایک کسی بندے نے اس کو کہا کہ فلاں ساحل کے پاس، جب آپ دن رہے وہاں پر، اس کے بعد آپ نے بریدہ جو ایک شخص تھا جو راستہ بتانے کے لیے معین تھا، تو اس نے جو ہے وہ آگے چل دیا، تیسری اونٹنی بھی آگے تھٹتے، جب دیکھا کہ مطلب جو وہاں پر معاملات تھے وہ اب لوگوں نے وہاں تلاش کرنا بند کر دیا تلاش، تو یہاں سے نکلتے تو تین جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا ابوبکر صدیق ہوتے ہیں، دوسرے رسول پاک ہوتے ہیں، 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کے نکلتے ہیں۔ تو جو کفار نے وہ انعام کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اس میں ایک شخص کو جب وہ اس بات کا پتہ چلا کہ آپ ساحل کی طرف سے جا رہے ہیں، تو اس نے آ کر وہاں خبر دی۔ تو اس بندے نے کہا کہ تم نے کوئی اور دیکھا ہوگا، تم ایسی باتیں کر، اس نے ایسی بات کہی کہ کوئی اور سن لے گا تو انعام وہ لے لے گا، تو ظاہر ہے میں لینا انعام۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سب آگے پیچھے ہو گئے لوگ، تو اس نے کہا اپنی بندی کو کہا کہ میرا جو اونٹ گھوڑا ہے وہ فلاں ٹیلے کے پاس لے کے جاؤ، اور چھپ کے وہ ٹیلے کے پاس جاتا ہے، پھر گھوڑا لے کے ریس میں نکلتا ہے، اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ جب نزدیک پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ جو ہے وہ ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں، رسول پاک اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس شخص جو قریب پہنچنے والا تھا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور جب آپ بد دعا کرتے ہیں تو اس کا گھوڑا اس کے سمیت ریت میں دھس جاتا ہے، نیچے جا رہا ہے، زمین دھس رہا ہے، وہ الگ دھس جاتا ہے۔ جب وہ دھس جاتا ہے تو وہ بندہ جو کافروں کی طرف سے آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان دونوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں میرے لیے دعا کر لیں کہ میرا گھوڑا واپس سے نکل آئے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا، اور اس طرف جو بھی آئے گا تو میں اس کو روکوں گا، اور آپ کی طرف آگے کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی نہیں گیا، آگے تم نہیں جانا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو اس کا گھوڑا اور وہ خود واپس باہر نکل آتا ہے، پھر وہاں سے واپس ہو جاتا ہے، اور جو آگے سے آ رہا ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر بریدہ اسلمی ایک شخص تھا، وہ بھی 70 سواروں کے ساتھ نکلا ہوا تھا رسول پاک کو ڈھونڈنے کے لیے، 70 سوار اس کے ساتھ تھے، تو وہ بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے تو آپ
سے گفتگو جب اس کی ہوتی ہے کہ کہا تم مجھے اس لیے ڈھونڈنے آئے گا، تمہیں انعام ملے گا، آپ سے گفتگو کے بعد وہ آپ پر جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے، آپ گفتگو سے ہی اس کو اندر تاثیر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی ایمان دل میں اتر آتا ہے، پھر 70 سوالوں کے ساتھ وہ آپ پر ایمان لے کے آ جاتا ہے۔ پھر آپ جب وہاں سے آگے چلتے ہیں اور پھر قبا کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، قبا کی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ تقریباً 4 دن آپ نے وہاں قیام کیا اور وہاں بھرپور آپ کا استقبال ہوا، 4 دن آپ نے قیام کیا اور وہاں پر ہی مسجد قبا کا آپ نے وہ بنیاد رکھی، 4 دن وہاں رہے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ رکیں، مطلب جہاں سے گزرتے ہیں تو ایک یہاں رسی کھینچ رہا ہے اونٹنی کی، دوسرا وہاں سے، تیسرے وہاں سے کھینچ رہا ہے کہ یہاں رک جائے یہاں رک جائے۔ رسول پاک نے کہا کہ اونٹنی کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دو، اونٹنی کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دو کہ یہ اللہ کے حکم پہ معمور ہے، جہاں یہ خود بیٹھے گی میں وہیں رکوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں، چلتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر جو اونٹنی ہے وہ خود چل رہی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کہاں بیٹھے گی اور کس کا نصیب چمکے گا اور کہاں رسول پاک نے رکنا ہے۔ تو تابوت تاریخ میں آتا ہے کہ جب اونٹنی جا کر حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے، پھر آپ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر جب آپ رسول پاک بیٹھے میں اترے نہیں ابھی، دوبارہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، پھر گھوم پھر کے وہی بیٹھ جاتی ہے رسول پاک کے وہ ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہاں بیٹھ جاتی ہے تو آپ سمجھ گئے کہ حکم یہی کا ہے، اور پھر آپ وہیں پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں، ایوب انصاری کے گھر پر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اور مختلف تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ آپ کے والد محترم بھی یہاں آئے ہوئے تھے، رسول پاک کے والد محترم کا بھی آئے ہوئے تھے، اور یہاں دجال کے کچھ افراد بھی یہاں آتے تھے، اس طرح دجال میں سے بھی کچھ لوگوں کے گھر یہاں پہ موجود تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی دلی خواہش بھی تھی کہ کہیں میرے رشتہ داروں کے پاس سٹے ہو، تو اللہ نے اس کو قبول کرتے ہوئے وہاں وہ اونٹنی رک جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کچھ ایسا قیام کے بعد تو لوگ آپ کو دیدار کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے چلے آ رہے اور مستقل استقبال کر رہے ہیں۔ خواتین، بچیاں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی ہیں کہ آج ہمارے لیے مدینے میں چاند نکل آیا ہے۔ آج کیا ہی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہادی تشریف لے کر آئے گئے ہیں۔ بچیاں بھی گیت گا رہی ہوتی ہیں اور خواتین بھی اسی طرح آپ کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی دوران راستے میں جو ایک واقعہ پیش آتا ہے ام معبد کے حوالے سے، وہ ذکر کرنا میرے ذہن سے نکل گیا۔ ام معبد ایک خاتون ہے جس کا راستے میں خیمہ آتا ہے، جب آپ جا رہے تھے راستے میں خیمہ آتا ہے اس کا، تو آپ نے وہاں اس کے پاس رکے، کہا کہ کچھ کھانے پینے کا ہے کہ ہم خرید لیں، کھا لیں راستے میں سفر میں۔ تو ام معبد جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بڑے مہمان نوازی لیں گے، اتفاق سے آج ہمارے پاس ہے کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق تھے، اور انہوں نے دیکھا بکری بندھی ہوئی ہے اندر خیمے کے اندر، تو کہا کہ یہ بکری تو ہے، کہا کہ بکری کا ہم دودھ دو سکتے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ بکری دودھ دونے کے قابل یا اس میں دودھ ہوتا تو یہ ریور سے چڑھنے گئی ہوتی، یہاں کیوں بندھی ہوتی ہے؟ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اس کا دودھ اس کے تھنوں میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ دو لیں اس کا؟ کہا جی اجازت ہے۔ رسول پاک نے بابرکت اپنے ہاتھوں کو اس کی پیٹھ پہ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا رہا، اور آپ نے پھر اس کو دودھ کو دویا اور اتنا دودھ نکلا کہ اس کے تمام برتن بڑھ گئے۔ گھر میں جو برتن تھے رسول پاک نے پہلے اسی خاتون کو پلایا، تم پی لو، ام معبد کو پلایا، پھر ابوبکر صدیق کو، پھر جو ساتھ رہبر تھا اس کو پلایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود پیا، اور تمام نوش کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آگے نکل گئے۔ تو رات کا ٹائم جب ام معبد کا شوہر ابو معبد آیا تو اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ نہ گھر پہ کوئی بکری ہے دودھ دینے والی ہے اور نہ کچھ ہے۔ عورت جو ہے وہ، آپ جب یہ واقعہ اس نے دیکھا تو وہ آپ کا نام پوچھنا بھول گئی کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے اور کہاں سے آئے۔ تو عورت نے آپ کا نام رکھ لیا، اس نے کہا مبارک آیا تھا، ایک برکت والا شخص آیا تھا، اس نے یہ ماجرا ہوا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے ہمارے یہ برکات کا ہم پر نزول ہوئے۔ وہ شوہر بھی سمجھ گیا کہ وہی شخص ہے کہ جس کو کفار ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہی شخص ہے، بابرکت شخص ہے جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس نے وہی کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں ضرور ان سے ملوں، مطلب اس نے کہا کہ میں ان سے ضرور ملوں گا اور پھر ان سے اسلام بھی قبول کروں گا، اتنا بابرکت آدمی ہے۔
اور پھر روزانہ آپ کا قصہ بیان ہوتا وہاں گھر میں کہ وہ ان کا حلیہ کیسا تھا، وہ دکھتے کس طرح تھے، وہ بولتے کس طرح، تمام احادیث سے پورا ذکر ہے کہ وہ کس طرح بات چیت کیا کرتے تھے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک کے سفر اور آپ سے محبت عطا